بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کے ہم کریں گے آج مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، لائف ہسٹری کے بارے میں جانا، اور ساتھ ہی ہم نے کیا تھا اس کا MCQs کا سیکشن۔ تو بچوں، آج ہم کریں گے اس کے مشقی سوالات، یعنی لانگ کوسچنز اور ان کے آنسرز۔ تو آپ چاہو تو ان سوالات اور جوابات کو نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہو، یا چاہو تو اپنی ٹیکسٹ بک میں ان سوالات کے جوابات کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہو۔ آج کا ہم دیکھتے ہیں اپنا پہلا سوال، یعنی کہ کوسچن نمبر 1 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف لکھیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، آپ کی والدہ کا کیا نام تھا، اور آپ کہاں کے رہنے والے تھے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ تو بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تھے جی آخری رسول جو کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے، ان کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام بہت عبادت گزار تھیں۔ تو بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ تھے جی فلسطین کے رہنے والے، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی۔ ان کے بغیر باپ کی پیدائش پر بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام پر بد چلنی کا الزام لگایا۔ تو بچوں، حضرت عیسیٰ کی جب پیدائش ہوئی تو وہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے بد چلنی کا الزام لگایا تھا۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 2، یعنی کہ کوسچن نمبر 2 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کیسے ثابت کی؟ تحریر کیجئے۔ اس کا جواب پڑھتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ہی ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تھے تو انہوں نے ایسے کلمات کہے جس عمر میں بچہ کچھ بھی بول نہیں سکتا، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ان الفاظ میں ثابت کی۔ چلیے بچوں، اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان الفاظ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں ان کی پاک دامنی کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے اپنا نبی بنایا، اور میں جہاں میں ہوں، یعنی جس حال میں ہوں، مجھے صاحب برکت کیا، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر میری پیدائش ہوئی ہے، معجزانہ طور پر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ادا کیا گیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا گیا ہے، مجھے بدبخت نہیں بنایا، مجھے سرکش نہیں بنایا، میں جس دن پیدا ہوا ہوں، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3، یعنی کہ کوسچن نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات عطا کیے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے لا علاج بیماری میں مبتلا مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، پیدائشی گونگے بولنے لگتے، یعنی جو پیدائشی طور پر بول نہیں سکتے تھے
وہ بھی بولنے لگتے تھے. کوڑی اس وقت تندرست ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے، جھیل اور دریا کو چل کر عبور کرتے. تو بچوں، یہ تمام وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 4 یعنی کہ کویسچن نمبر 4 کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا سازش کی تھی. اب جتنے بھی بیمار لوگ تھے، جتنے بھی مصیبت زدہ لوگ تھے، اب سب میں مقبولیت ہونا شروع ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جن کو بھی کسی قسم کی بیماری ہوتی یا تکلیف ہوتی تو وہ فوراً کس کے پاس آتا؟ وہ آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو یہودیوں کو یہ بات قطعی طور پہ برداشت نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں. آپ علیہ السلام کی مقبولیت یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی. انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور بادشاہ وقت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی کہ یہ ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں. تو جب یہودیوں کو برداشت نہ ہوا آپ کی مقبولیت، آپ علیہ السلام کی مقبولیت، تو انہوں نے جو بادشاہ وقت تھا اس ٹائم اس کو شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں جب یہودیوں نے بادشاہ وقت کو شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں، تو بادشاہ نے جب اپنی فوج کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں گھیر لیا اور نعوذ باللہ سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو یعنی کہ وہ بادشاہ وقت جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھانے کو تیار ہو گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 5 جو کہ ہے ہماری مشق کا آج کا آخری سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں کس بات کی بشارت دی. تو جب بھی وہ تبلیغ کرتے تھے وہ کس بات کی بشارت دیتے تھے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی تبلیغ میں اس بات کی بشارت بھی دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف میں ارشاد فرماتا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں ہمیشہ یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ ان کے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا نام ہوگا احمد. تو وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بچوں ہمارا یہ چیپٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں تک ہم نے کیے اس کے مشقی سوالات. آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں، چیپٹر کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.